اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک ہمارا چل رہا ہے غیر سی افعال میں اجوف. اجوف واوی، اجوف یائی. قاف واو میم مادہ ہے میرے پاس. اجوف واوی نون باب نصر ینصرو. پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے مادہ باب دیکھ کر جو نارمل سیغے بنتے ہیں وہ بنا لینے ہیں. کیا بنیں گے نارمل سیغے؟ قواما یقوم، قواما یقوم. اب ہم اوریجنل گردان نہیں کریں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ حرف علت الف میں چینج ہوگا پہلے 5 سیغوں میں. تو ایک قواما سے کیا بن جائے گا؟ قاما. اور 5 سیغوں تک ہم اسے الف کے ساتھ ہی پڑھیں گے. کاما کاما، کامو، کامت، کامتا. ٹھیک ہو گیا. اب چھٹے سیغے میں جا کر 2 ساکنین، یعنی 2 ساکنین کے ساتھ ویسے بھی 2 کا لفظ مناسب نہیں ہے، وہ ساکنین ساؤنڈ ہی وہ 2 کی ہے. تو اجتماع ساکنین ہو گیا جب تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. اور باب نصارہ میں پھر آپ فا کلمہ کاف کو پیش دے دیں گے. تو کاما کاما، کامو، کامت، کامتا، کمنا، کمتا، کمتما، کمتم، کمتی، کمتما، کمتنا، کمتو، کمنا. ماضی گردان پوری ہو گئی. مضارع میں پہلا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. پوری گردان میں 2 سیغے چھوڑ کر دوسرا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے، کاف کو پیش چلا گیا اور اس پیش کے موافق حرف واو میں چینج ہو گیا. یقومو، تو یہ بن گیا آپ کا کاما یقومو. یقومو، تقومو، تقومو، اقومو، نقومو. یقومانی، تقومانی، تقومانی، تقومانی. یقومونا، یقومنا. ابھی وہ سیکھا جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یقومنا. تقومونا، تقومنا، تقومینا. کاما یقومو کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، قائم ہونا. ٹھیک، وہ کھڑا ہوا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ کاما. زید کھڑا ہوا، کاما زیدون. یہ چیزیں میں اس لیے روز دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ فاعل جملہ فعلیہ میں کس حالت میں ہے، مفعول کس حالت میں ہے، متعلق فعل، یہ بنیادی چیزیں ہیں. نہیں تو انہی میں ہم پھنس جائیں گے اور وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی. کاما زیدون، زید کھڑا ہوا. اچھا، وہ کھڑی ہوئی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ قامت. کاما کاما، کامو، قامت. زینب کھڑی ہوئی، قامت زینبو. اب صرف میں فائل چینج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کاما زیدن کی جگہ میں کہہ رہا ہوں لڑکا کھڑا ہوا، تو کیا بن جائے گا؟ کامل ولدو. اور زینب کی جگہ میں چینج کر رہا ہوں لڑکی کھڑی ہوئی، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ البنتو فائل. ماقبل ملا کر پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ زیر آ جائے گا. قامت البنتو، لڑکی کھڑی ہوئی. اچھا، ماضی سے پہلے قد جب داخل ہوتا ہے تو کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے؟ تاکید کا یا ماضی قریب کا مفہوم؟ یعنی قد قامت البنتو، لڑکی کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب میں فائل چینج کر رہا ہوں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو. ٹھیک ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے. اب آ جاؤ. وہ کھڑا ہوگا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یقوم.
حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک لقب ہے جو قرآن نے انہیں دیا ہے، کیا ہے؟ الروح. ٹھیک، الروح کھڑے ہوں گے، یقوم الروح. ٹھیک ہے، یا روح سے مراد اگر آپ انسانی روح لیں اور اس پر الف لام داخل کریں تو تمام ارواح یہ بھی مراد دیا جاتا ہے، یعنی تمام ارواح کھڑی ہوں گی. ٹھیک، اس سے پہلے ظرف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یوما، جس دن. یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن. اب یہ دیکھیں دونوں گنجائشیں ہیں یہاں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے مقام کی وجہ سے یا تو الگ کیا گیا ہے تو فرشتے ہیں وہ بھی، جب الملائکہ آ گیا تو پھر انہیں الگ کیا گیا ان کے مقام کی وجہ سے، یا پھر دوسری رائے ہے کہ یہاں پر الروح سے مراد تمام ارواح ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف کی صورت میں صفے باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکے گا. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. اذن اجازت دینا، اذن اس نے اجازت دی، الرحمن نے اجازت دی. اذن الرحمن، الرحمن نے اس کو اجازت دی. اذن الرحمن لہ، جس کو الرحمن نے اجازت دی. من اذن الرحمن لہ، یہ ہماری نارمل عربی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے الا من اذن لہ الرحمن، لہو کو بیچ میں لے آئے، سوائے اس کے جسے الرحمن اجازت دے گا. اور یہ نہیں کہ وہ جو چاہے گا بولے گا. وقال صوابا، اور وہ کہے گا ٹھیک ٹھیک، بات وہ ٹھیک ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ دن ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی سورہ نبا کی آخری آیت بھی اس میں آتی رہیں گی. تو یہ قام یقوم ایک بار آپ کے سامنے اور آ گیا، باب نصر سے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ موسٹلی جو اجوب واوی ہے وہ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے. نارمل سیکھا ماضی مضارع کا کیا بنے گا؟ آوازہ یا وضو. چینج کے بعد کیا بن جائے گا؟ آزا یا اوزو. پھر یہ چینجز جو ہے آپ کی زبان پہ چڑھ جاتی ہیں. قالا یقولو، قاما یقومو، آزا یا اوزو، اب یہ زبان پہ چڑھ گئی آپ کے. ایک گردان آپ کی پکی ہوگی کالا سے، کالا کالا، کالو کالت، کالتا، کلنا اگر باب نصر ہے تو. ٹھیک ہے، کاما کاما، کامو کامت، کامتا، کمنا. آزا آزا، آزو آزت، آزتا، ازنا، ازتا، ازتما، ازتم، ازتی، ازتما، ازتنا، ازتو، ازنا. یقولو تقولو، تقولو اقولو نقولو. یقومو تقومو، تقومو اقومو نقومو. یعوذو تعوذو، تعوذو اعوذو نعوذو. یعوذانی تعوذانی، تعوذانی تعوذانی. یعوذونا یعوذنا، تعوذونا تعوذنا، تعوذینا. آزا یا اوزو کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ میں آنا. میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ. جس کی پناہ میں آیا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ. تو دیکھیں اب آپ کو یاد ہوگا وہ جب میں نے آپ کو حروف جارہ پڑھائے تھے تو کہا تھا کہ ہر جگہ آپ نے با کا ترجمہ ساتھ نہیں کرنا کہ یہ حروف جارہ پریپوزیشن کے طور پر بھی استعمال ہوں گے. تو اس کی بہترین ایگزامپل یہ اب آ گئی ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں
آتا ہوں. اب کس سے پناہ میں آیا جا رہا ہے؟ وہ جس سے پناہ میں آیا جائے وہ من کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی الشیطان الرجیم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی دیکھیں آپ کو یہ کمبینیشن ہر جگہ پہ ملے گا. آپ اپنی معوذتین میں دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. یہ کلیئر ہو گیا نا؟ برب الفلق آیا ہوا ہے. یعنی اگر اس کو میں آپ کے سامنے لکھوں اعوذ، یعنی رب الفلق مرکب اضافی، صبح کا رب، بالغ جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے. اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. کس سے؟ جس سے آیا جائے گا وہ من کے ساتھ استعمال ہوگا. من. اچھا، اب میں الفاظ لکھ دیتا ہوں اور آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یعنی یہ تو جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کس سے مانگی جا رہی ہے؟ شر ما خلق سے. اس کو دیکھیں، ایکسپلور کریں اس کو. خلق اس نے پیدا کیا، ما خلق جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، جو اس نے پیدا کیا کا شر مرکب اضافی بنائے تو کیا بنے گا؟ شرو ما خلق. یہ بن گیا نا؟ یعنی ما خلق کا شر، جو اس نے پیدا کیا کا شر. شرو ما خلق مرکب اضافی بن گیا، کیونکہ شرن ورڈ آپ استعمال کریں گے مضاف کی جگہ پر تو ہلکے راب کے ساتھ الف لام کے بغیر استعمال ہوگا تو شرو ہوگا. اب شرو پر من جب داخل ہوا تو جر میں چلا گیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. اب اور کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ غاسق کے شر سے. اذا وقبا. اب مثال بابی پھر آ گیا. وقبا یقیبو، باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے چھا جانا. اگر رات کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، رات کے شر سے جب وہ تاریک ہو جائے، چاند کے شر سے جب وہ گہنا جائے. پھر اس طرح مختلف اس کے تراجم ملیں گے آپ کو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. پھر آگے الفاظ ہیں. اب دیکھیں پوری صورت ایک ہماری ہوگی صرف آذا یا اعوذ پڑھنے سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور النفاسات کے شر سے. نون فا سا، نون فا سا، یہ مادہ جو ہے یہ پھونک مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھونک مارنا، لیکن یہ وہ پھونک ہوتی ہے جس میں تھوک بھی شامل ہو. ٹھیک ہے، الفاظ باریکی ہیں. ویسے پھونک مارنا کے لیے نفاگا بھی ہے، لیکن وہ پھونک جس میں تھوک شامل ہو اس کے لیے نون فا سا. پھونک مارنے والا نافسن، لکھنے والا کاتبن، گواہی دینے والا شاہدن، سجدہ کرنے والا ساجدن. تو پھونک مارنے والا نافسن. اچھا، جو بار بار کام کرے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں غافر الذنب.
گناہ کو بخشنے والا. لیکن یہ صفت اس کے اندر کمال کی ہے. ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، وہ بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے. تو اس کے لیے پھر مبالغے کے کچھ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. تو اس کے لیے ایک وزن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے فعال کا وزن. فعال، یہ وزن میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ کچھ چیزیں ایڈیشنلی آپ یہاں پر پڑھیں گے. فعال. اب غین فارا غفارن بن گیا نا، یعنی بار بار اور بہت زیادہ معاف کرنے والا. غفارن. پھر ہمارے سامنے کسی کی ذرا سی کوئی غلطی آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو چھپائیں. کوشش ہوتی ہے کہ جب تک پتہ نہ چل جائے 4-6 بندوں کو، اس وقت تک سکون نہیں ہوتا. لیکن وہ ہے ستارن. ستارا یسترو، چھپانا، ٹھیک ہے، پردہ پوشی کرنا. ستارن. حمالن، عربی زبان میں کلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. حمل اٹھانا، بوجھ اٹھانا. تو کلی کا کام کیا ہے؟ بوجھ اٹھانا، اس کا کام ہی ہے. تو ہم مال کہتے ہیں کلی کو. اس طرح خبز کہتے ہیں نا روٹی کو. تو جو روٹی پکاتا ہے نان بھائی، اس کے لیے اسی وزن پہ آئے گا خبازن. خا یا تا دھاگے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ دھاگا کون استعمال کرتا ہے؟ درزی. ٹھیک ہے، درزی کا کام ہی یہی ہے. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا خیاتن. تو یہ وزن ہے عربی زبان میں. اب جو بار بار پھونک مارے، جیسا کام ہی ہو پھونکے مارنا، تو اس وزن پہ نون فا سا کیا بن جائے گا؟ نفاسن. نفاسن. اگر وہ کوئی مؤنث ہو تو پھر کیا بن جائے گی؟ نفا سا تن. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کافی ساری ہوں جمع بنائے تو گولتا والی جمع کیسے بنتی ہے؟ الف ایڈ ہو جاتا ہے اور لمبی تا استعمال ہو جاتی ہے. نفاساتن بن گیا نا. اب قرآن مجید میں اس کا رسم الخط دیکھیں آپ، کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا آپ کو. یہ وہی چیز ہے. نفا میں نے الف کے ساتھ لکھا ہے اس وزن پہ، سا الف کے ساتھ لکھا ہے، وہاں کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. نفاساتن، بار بار پھونک مارنے والیاں. اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں مراد کیا ہے؟ جادو. ٹھیک ہے. تو اگر جان کے طور پہ لیا جائے تو یہاں مؤنث کا صیغہ نفس کے اعتبار سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ کس میں پھونکے؟ فِي الْعُقَدِ. عقدۃ، عقدۃ گرہ، اس کی جمع عقد. سورۃ، سور، پڑھا تھا نا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. عقدۃ، عقد، فی العقد. ومن شر النفاثات فی العقد. اور پھر آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور کسی حسد کرنے والے کے شر سے. نکرہ لایا گیا اس کو. حاسد کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ سے کون حسد کر رہا ہے، آپ کے لمحے نہیں ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اس لیے آگے فرما دیا اِذَا حَسَدَ، جب وہ حسد کرے. جب حسد کرے گا تو خطرناک ہے. دیکھیں جی، اب اس میں صرف اس سورہ مبارکہ کا صرف ایک لفظ ہے، کل. وہ ویسے آپ پڑھتے رہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، لیکن گرامیٹیکلی ہم اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کہ وہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، کیسے ہے. کل وہ ایک فعل امر ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے دیجئے کہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بورڈ پر آپ کے سامنے پوری سورہ مبارکہ لکھی ہوگی اور آپ اسے گرامیٹیکلی سمجھنے کے قابل ہوں گے. تو الحمدللہ آج میں کہتا ہوں کہ وہ وقت ہے کہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں, آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہیں. اس پہ دوسری سورہ مبارکہ کو بھی ہلکا سا ٹچ لے لیں, قل اعوذ برب الناس. بس وہ ان کو نوٹ کریں جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے اور جس سے پناہ میں آیا جا رہا ہے, اس کو بس نوٹ کرتے رہیں. اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اب وہ رب الناس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے, اب اس رب الناس کو مزید پھیلایا جا رہا ہے, ایکسپلین کیا جا رہا ہے. وہ کون ہے؟ مالک الناس. جو اعراب رب الناس کا ہے وہی آگے اعراب ہوگا رب الناس الہ الناس, لوگوں کے معبود کی, لوگوں کے مالک کی. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے, یہ اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. وہ کون ہے؟ خناس. اب دیکھیں خناس, خناسا یخنسو, یہ مادہ استعمال ہوتا ہے سامنے آنا اور پیچھے ہٹ جانا. ٹھیک ہے, ظاہر ہونا چھپ جانا, یعنی کوئی بھی حملہ کرنے کے لیے آنا اور پھر پیچھے ہٹ جانا. اور یہ صفت شیطان کی سب سے زیادہ. وہ آپ اچھا بھلا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے سامنے آتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, اپنا کام کر جاتا ہے, اور یہ کام بار بار کرتا ہے. اس لیے اسے کہہ دیا خناس. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس. اب یہ چیزیں یہ بھی ساتھ آپ کو بچ رہا ہے, کچھ ابھی پڑھنا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں. اب صرف شیطان ہی نہیں ہے, آپ کو اس کے بہت سارے چیلے انسانوں کی صورت میں ملیں گے. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ عربی پڑھ رہے ہیں جی, کیوں؟ قرآن مجید سمجھ میں آئے گا, کیا فائدہ ہوگا؟ چلے گئے. اب آپ سوچتے ہیں کہ یار بات تو صحیح کر گیا, کیا فائدہ ہوگا؟ پھر آگامی کلاس چل رہی ہے, نہیں چل رہی ہے, کتنی دیر ہوگی؟ 2 مہینے ہو گئے. کچھ سمجھ میں آئی؟ بس آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی الحمدللہ. 1 گھنٹہ یار لگاتے ہو اپنا, کچھ اور کر لو. آپ سوچیں گے واقعی بات تو کام کی کر کے. یہ شیطانی وسوسے اب الگ ہیں, لیکن آپ کو لوگوں میں بھی یہ چیزیں ملیں گی جو اس کے چیلے ہیں. اس لیے فرما دیا من الجنتی والناس, وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس امت کو یہ تحفہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو تمام شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے محفظتین جو ہے کو کم از کم ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. یہ اپنی روٹین بنا لیں, بھاگنے کی کوشش نہ کیا کریں. نماز کے بعد نماز پڑھی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ابھی امام صاحب سیدھے نہیں ہوتے اور مقتدی صاحب باہر. اتنی جلدی کیا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دیں, بیٹھیں, کم از کم آیت الکرسی, معوذتین یہ تو پڑھ لیں. جو مسنون اذکار ہیں وہ تو کریں, اتنا ٹائم تو نکالیں. باقی سارا ٹائم دینا ہی جب دنیا کو ہے تو کوئی اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے, لی حیاتی یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, میں نے اپنی زندگی کے لیے
یا کسی نے ترجمہ کیا میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو اصل زندگی وہ ہے, ذہن میں رکھیے گا, جسے قرآن بار بار ایمفسائز کرتا ہے. وما هذه الحیات الدنیا اللہ لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. کاش یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی ہم جان جائیں, اللہ کرے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. تو آزا یا اوزو, کسی کی پناہ میں آنا اور کس سے پناہ میں آنا. اچھا ایک ترجمہ اور کرتے ہیں, بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے, اس پہ کل انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. میں پناہ میں آتی ہوں, اس کی عربی کیا ہوگی؟ آپ نے کہا نا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اعوذ, تو اگر ہو کہ میں پناہ میں آتی ہوں اس کی عربی کیا ہوگی؟ اعوذ, کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے نا. اعوذ, میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں. اعوذ بالرحمن, تجھ سے, تجھ سے, جس سے پناہ میں آیا جا رہا ہے وہ من کے ساتھ, اور تجھ کی عربی کیا ہوگی؟ تو کی عربی کیا ہے؟ انتا ہوتا ہے نا. اب من حرف جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ضمیر بھی جر والی لگے گی, من کا. جملہ فعلیہ اس میں ہمیں کنورٹ کریں. انا اعوذ بالرحمن من کا, انا داخل کریں شروع میں, انی اعوذ, کالا کالا کالو قالت. اب ظاہر مؤنث کی بات میں کر رہا ہوں تو پیچھے مؤنث کا ہی ذکر کروں گا. قالت, اس نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک. کس نے کہا؟ حضرت مریم سلام علیہا جب الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے اور انہوں نے ایک آڑ کی ہے ان کے ساتھ, تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, تو ہم نے بھیجا الیہا اس کی طرف اپنی روح کو, مراد حضرت جبریل علیہ السلام کو, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو اس نے شکل اختیار کی اس کے سامنے, اس کے لیے ایک صحیح بشر کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے. قالت, کہنے لگی, انی اعوذ بالرحمن منک, میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے, ان کنت تقیا, اگر تو ڈرنے والا ہے. اس پہ قالا, وہ بولے انما انا رسول ربی کی, یہ ہم کر چکے ہیں, انما انا رسول ربی کی, کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کیوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ, میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, نہ مجھے کسی بشر نے چھوا اور نہ میں کوئی بد کردار عورت ہوں. قَالَ كَذَلِكِ, وہاں الفاظ تھے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ, قَالَ كَذَلِكَ, یہاں قَالَ كَذَلِكِ, قَالَ رَبُّكِ, وہاں تھے قَالَ رَبُّكَ, مذکر تھا تو ربو کا, یہاں مؤنث قَالَ رَبُّكِ. اور یہ کیوں کریں گے؟ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ ہو کے رہے گا. جی باب نصرہ ینصرو سے کافی پریکٹس ہو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نصرہ سے جو بھی ورب میں آپ کو دوں گا آپ اس کی گردان ماضی مضارع کی بنا لیں گے. باقی یہ تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ مادے میں آپ کے سامنے بولتا رہوں, پورا دن بھی لگا رہا ہوں تو ایگزامپلس ختم نہیں ہوں گی قرآن مجید کی, اور اس میں آپ زیادہ دلچسپی محسوس کرتے ہیں. باب سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے, خا واو خاف, خا واو فا, باب سمیہ. جی نارمل ماضی مضارع بنائیں. خبیفہ یخمفو, خبیفہ یخوفو, ٹھیک ہے.
حرف علت متحرک ہے ما قبل فتح. سچویشن نمبر 1, قاعدہ نمبر 1 پہلے 5 سیغوں میں. خافا خافا خافو خافت خافتا. چھٹے سیغے میں اجتماع ساکنین. نصرہ باب ہے تو پیش, سمیہ باب ہے تو زیر, تو کیا بنے گا خفنا. خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا خفتو وانی خفت الموالیہ. مضارع پہ آ جائیں گے. خفیفہ سے بن گیا آپ کا خافا. یخوفو حرف علت متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, حرکت پیچھے دے گا. خا کو دے دی اس نے زبر, زبر دے دی, جو حرکت دیتا ہے اس کے موافق حرف میں چینج ہوتا ہے. زبر دے کر کیا الف میں چینج ہو جائے گا. یخافو, میں نے کہا تھا نا مزہ آپ کو وہاں آئے گا جہاں پر وہ حرف علت واو کی جگہ پر چینج ہوگا. خافا یخافو. یخافو تخافو تخافو اخافو نخافو. یخافانی تخافانی تخافانی تخافانی. یخافونا یخفنا تخافونا تخفنا تخافینا. خافا یخافو کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا. ٹھیک ہے, تو جو الفاظ تھے خفت الموالیہ, میں ڈرا اپنے بھائی بندوں سے, تو اس کو جملہ اسمی میں کنورٹ کیا. انا اور پھر انی خفت الموالیہ من ورائی, اپنے پیچھے میں اپنے ان رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جو خافو وہ ڈرتا ہے. اچھا وہ ڈر گیا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ ڈر گیا, وہ ڈر گیا. خافا ماضی خافا, جو ڈر گیا من خافا. اب میں الفاظ لکھ رہا ہوں. ظاہر بات ہے کسی چیز سے ڈرا جائے گا نا. من خاف مقام ربہ, اپنے رب کے مقام یعنی سامنے کھڑا ہونے سے. اردو میں ہم سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اس کے لیے پریپوزیشن استعمال ہوگی. من خافا مقام ربہ. اچھا, اب جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, لی اس کے لیے کیا ہے؟ جنتانی, 2 جنتیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. ٹھیک, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. میں ڈرتا ہوں, میں ڈرتا ہوں, کیا عربی ہوگی؟ یخافو تخافو تخافو اخافو. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اردو میں ہم سے استعمال کریں, عربی میں کوئی پریپوزیشن استعمال ہوگی. اخاف اللہ, ہاں جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں. انا اخاف اللہ, شروع میں نہ لائیں. یہ تو اب ماشاءاللہ پریکٹس کافی آپ کی ہوگی ہے. انی اخاف اللہ, یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حسن کی حدیث وہ میں نے شروع کروائی تھی, مطلب آپ کو یاد ہوگی, جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کیٹیگری آپ نے یہ فرمائی ہے, ورجل, ایک ایسا شخص, دعت یہ پڑھنا ہے, یہ ہمارا اجرف کے بعد والا ٹاپک ہے. دعت ہو, اس کو دعوت دی. کس نے؟ امرأتن, ایک عورت نے.
اس عورت کی دو صفات بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذات منصب و جمال، ذو والا، ذات والی، مذکر مؤنث کا فرق ہے، ذات منصب و جمال، منصب والی اور حسن والی، یعنی اسٹیٹس والی اور خوبصورت عورت، دو صفات کے ساتھ. اور دعوت کس کی دی؟ گناہ کی. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. انعام کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. یہ وہ کیٹیگری ہے. جتنا بڑا انعام ہے کام اتنے مشکل ہے. یعنی خاص طور پہ مرد حضرات تصور کریں دعوت گناہ اور پھر دو صفات کے ساتھ، اور پھر انسان جو یہ کہے اس گناہ سے رک جائے، کیا کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کوئی غلط کام کرتے ہوئے جھجکوں گا، خیال کروں گا آپ کیا کہیں گے. آپ میرے سامنے یا ایک دوسرے کے سامنے کوئی غلط کام کرتے ہوئے جھجکیں گے. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بڑی خوبصورت حدیث ہے نا، وہ جو راس الحکمتی مخافت اللہ، اللہ کا خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے. اور یہ کہ گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا. ایک کولیگ تھے، وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ عامر بات ساری یہ ہے کہ یار ہمیں موقع نہیں ملتا، ہم شریف بنے پھرتے ہیں، اصل بات یہ کہ ہمیں موقع نہیں ملتا. موقع ملے اور پھر آپ باز آئیں، پھر آپ رکیں یہ کہتے ہوئے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر کوئی بات ہے. اور ایگزامپل قرآن دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے، انی اخاف اللہ، یہ الفاظ تھے ان کے بھی، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف میرے اندر بھی اور آپ لوگوں کے اندر بھی پیدا فرمائے. آسان کام نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس لیے اسی حدیث کا جو آخری کیٹیگری ہے نا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، تنہائی میں اللہ یاد آئے. پہلی بات آپ تنہا ہوں اور آپ کو اللہ یاد آئے، اور پھر اللہ یاد آ جائے، اور پھر آپ اس کی عظمت سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو خاص ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ اپنا خوف میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.